بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک کافی تشویشناک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے وہاں کشیدگی ایک بار پھر بہت بڑھ گئی ہے اور تازہ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صورتحال آپ دیکھیں اس لیے بھی زیادہ پریشان کن ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک جنگ بندی ہوئی تھی پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان۔ ہاں، وہ جنگ بندی جس کا مقصد تھا کہ دوحہ مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے۔ جی بالکل، اور اس جنگ بندی کو وہ چین کی طرف سے بھی ایک اچھی نظر سے دیکھا گیا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید معاملات بہتر ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اور آج ہم اسی پر غور کریں گے کہ اس جنگ بندی کے ہوتے ہوئے اچانک یہ سب کیسے بگڑ گیا، کیا ہوا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی اطلاعات ہیں، دعوے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ٹوٹی کیسے۔ اطلاعات تو یہ آئیں خاص طور پہ افغان میڈیا اور جو طالبان سے منسلک اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ جی، اور ان کا موقف یہ تھا یا دعویٰ کہہ لیں کہ پاکستان نے پہل کی، جنگ بندی توڑی، اور جواب میں پختیا کی طرف سے کارروائی ہوئی۔ جی ہاں، ان کے مطابق۔ دوسری طرف پاکستان کا جو ابتدائی موقف رہا ذرائع کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ہم تو جنگ بندی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، لیکن افغان کہہ رہے تھے کہ حملے ہو رہے ہیں۔ بالکل، وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں اور وہ صرف جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ شروع کس نے کیا، الزام تو دونوں طرف سے لگ رہے ہیں۔ صحیح، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جنگ بندی ختم اور لڑائی دوبارہ شروع۔ جی، عملی طور پر جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور سرحد پر کافی شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، ان سے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سرحدی جھڑپ نہیں ہے۔ کیا یہ ایک بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بالکل بھی معمولی کی جھڑپیں نہیں لگ رہی۔ معاملہ زیادہ سنگین ہے، بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھاری ہتھیار ٹینک وغیرہ؟ جی، خاص طور پر وہ سوویت دور کے جو پرانے ٹینکس ہیں ان کو سرحد پر لانے کی خبریں ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں طرف سے تیاری وہ ایک بڑی لڑائی کی ہے۔ تو یہ خدشہ ہے کہ یہ لڑائی لمبی چل سکتی ہے؟ جی ہاں، خدشہ تو یہی ہے کہ یہ تنازع مختصر نہیں ہوگا، یہ طویل ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑی وہ باتیں ہیں جو افغان طالبان سے منسوب اکاؤنٹس پر ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ طویل جنگ کی تیاری ہے۔ جی، یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے۔ وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے امریکہ سے دہائیوں تک جنگ لڑی ویسے ہی پاکستان سے لڑنے کو تیار ہے۔ 10-20 سال یا اس سے بھی زیادہ؟ جی، 10، 15، 20 سال، حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر تو وہ 100 سال تک لڑنے جیسی باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اب یہ سرکاری موقف ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس قسم کی گفتگو ماحول کو اور خراب کرتی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں ایک اہم عنصر TTP کا بھی ہے، تحریک طالبان پاکستان۔ یہاں ایک بڑی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پاکستان نے اب TTP اور افغان طالبان میں فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دونوں ایک ہی ہیں پاکستان کے لیے؟ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں، اور اس کا ثبوت شاید وہ حملے ہیں جو اب کھلے عام افغانستان کے اندر TTP کے ٹھکانوں پر ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ خفیہ ہوتے تھے۔ جی، زیادہ تر یا غیر اعلانیہ۔ اب یہ کھلے عام شدید بمباری یا سٹرائکس کی اطلاعات ہیں۔ اور ان حملوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ افغانستان کا رد عمل کیا ہے؟ افغانستان تو ظاہر ہے شدید مذمت کر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عام شہری بھی نشانہ بن رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں۔ یعنی غیر ارادی نقصان۔ جی، اور دوسری طرف جو زیادہ بڑا خطرہ ہے شاید وہ یہ کہ TTP اس کا بدلہ لے سکتی ہے پاکستان کے اندر، دہشت گردی کی صورت میں بم دھماکے، حملے۔ جی بالکل، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ان پر دباؤ بڑھا انہوں نے شہری علاقوں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، تو پاکستان کو اندرونی سیکیورٹی کا ایک شدید چیلنج درپیش ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کا کوئی حل بھی تجویز کیا جا رہا ہے؟ ایک بات سننے میں آئی کہ چونکہ TTP والے شریعت چاہتے ہیں اور افغانستان میں وہ نظام ہے تو ان سب کو وہیں منتقل کر دیا جائے۔ یہ تجویز سننے میں تو آتی ہے کہ TTP والے افغانستان چلے جائیں مستقل طور پر، لیکن اس میں بہت سے اگر مگر ہیں۔ کیا پیچیدگیاں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا افغان طالبان خود تیار ہوں گے؟ ان پر پہلے ہی دباؤ ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ دوسرا، کیا TTP کے سارے گروپ مان جائیں گے؟ ان کی لڑائی تو پاکستان میں رہی ہے۔
اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں جا کر خاموش ہو جائیں گے؟ بالکل، تو یہ تجویز ہے تو صحیح، لیکن عملی طور پر اس میں بہت مشکلات ہیں۔ اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا فوجی پہلو سے ہٹ کر انسانی اور سفارتی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغان شہریوں کے لیے کوئی نئی پالیسی بنائی ہے؟ جی، پاکستان نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف ویزا رکھنے والے افغانی شہری ہی یہاں قانونی طور پر رہ سکیں گے، بغیر کاغذات والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہے، اس کے اثرات ہوں گے؟ جی بالکل، انسانی پہلو بھی ہے، تعلقات پر بھی اثر پڑے گا۔ ایران نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا تھا پہلے۔ ہاں، وہ خبریں آئی تھیں، لیکن اب سنا ہے ایران کچھ ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ جی، اطلاعات ہیں کہ کچھ مزدوروں وغیرہ کو ورک پرمٹ یا ویزا دے رہا ہے ایران، تاکہ وہ قانونی طور پر کام کر سکیں۔ دیکھتے ہیں پاکستان کی پالیسی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک اور بہت ہی افسوسناک بات کا ذکر بھی ذرائع میں ہے، لاشوں کی بے حرمتی۔ جی، یہ انتہائی تشویشناک اطلاعات ہیں کہ لڑائی کے دوران مبینہ طور پر افغان جانب سے پاکستانی فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور ویڈیوز بھی آئیں۔ یہ تو اسلامی تعلیمات اور جنگی قوانین دونوں کے خلاف ہے۔ بالکل، اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات نفرت کو اور بڑھاتے ہیں اور صلح کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ذرا بڑے منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ چین کا کیا رد عمل ہے؟ چین دیکھیں شدید تشویش میں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ خود معاشی دباؤ میں ہے، ٹرمپ کی ممکنہ واپسی کے خدشات ہے۔ ایسے میں وہ اپنے پڑوس میں عدم استحکام بالکل نہیں چاہیں گے، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں۔ جی، دوسرا سی پیک کا منصوبہ جو افغانستان تک جانا ہے، اس عدم استحکام سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین کا اثر طالبان پر اتنا نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، خاص طور پر TTP جیسے معاملات پر قابو پانے میں مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ کیا چین نے کوئی کوشش کی تھی بیچ بچاؤ کی؟ جی بالکل، چین، قطر، سعودی عرب، ان تینوں نے کوششیں کی تھیں، دباؤ بھی ڈالا تھا کہ جنگ بندی قائم رکھیں، مذاکرات کریں۔ چین نے تو کہا بھی تھا کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، بات کریں۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود لڑائی شروع ہو گئی۔ جی، اس کا مطلب ہے یا تو دباؤ کام نہیں کر رہا یا زمینی حقائق اتنے خراب ہیں کہ فوری حل مشکل ہے۔ چین کے علاوہ بھارت کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں؟ کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں؟ جی، ذرائع میں یہ باتیں ہیں اور یہ ابھی قیاس آرائیاں ہی ہیں کہ بھارت شاید پچھلی جنگ بندی سے خوش نہیں تھا۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ کشیدگی رہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور طالبان میں لمبی کشیدگی ان کے مفاد میں ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ لمبی ہوئی تو بھارت پس پردہ افغانستان کو اسلحہ وغیرہ دے سکتا ہے۔ بلیک مارکیٹ سے یا براہ راست؟ دونوں امکانات کا ذکر ہے۔ مقصد شاید یہی ہوگا کہ پاکستان کی مغربی سرحد مصروف رہے۔ کیا بھارت براہ راست بھی شامل ہو سکتا ہے؟ اگر جنگ بہت لمبی ہو جائے یا پھر اگر افغانستان ڈیورنڈ لائن کو چیلنج کرے۔ ڈیورنڈ لائن یعنی پاک افغان سرحد کو؟ جی، اگر ایسا کوئی بڑا قدم افغانستان اٹھاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ بھارت شاید مداخلت کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھائے تاکہ پاکستان کی دونوں سرحدیں مشرق اور مغرب بے وقت مصروف ہو جائیں۔ یہ تو پاکستان کے لیے مکمل حالت جنگ جیسی صورتحال ہو جائے گی۔ جی بالکل، انتہائی سنگین صورتحال۔ لیکن پھر کہوں گی یہ ابھی ممکنہ منظرنامے ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے۔ اس ساری کشیدگی کے ساتھ ساتھ افواہیں بھی چل رہی ہیں، کوئی میزائل تجربے کی بات؟ جی ہاں، یہ بھی ایک چیز ہے۔ طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ افغانستان نے 400 کلومیٹر رینج والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ویڈیوز بھی آئیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ویڈیوز شاید شمالی کوریا کی پرانی ویڈیوز ہیں، لیکن ایسی افواہیں چاہے غلط ہی ہوں پروپیگنڈا کا کام کرتی ہیں اور ماحول کو مزید خراب کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو اہم نکات کیا ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے اور سرحد پر ایک سنجیدہ، ممکنہ طور پر طویل جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں بھاری ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسرا، TTP کا کردار مرکزی بن گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر کارروائیاں ایک نئی پیش رفت ہے۔
जिसका रद्द अमल भी आ रहा है, फौजी भी और दहशतगर्दी के खतरे की सूरत में भी। जी बिल्कुल। तीसरा, पाकिस्तान की नई वीज़ा पॉलिसी। चौथा, चीन की तशवीश और मुसालहती कोशिशों की नाकामी। और पांचवां, भारत के मुमकिना किरदार पर क़यास आराइयां। मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत गैर यकीनी और ख़तरनाक है। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो इलाकाई और शायद आलमी ताकतों की शतरंज बिछ रही है, अगर बैरूनी हाथ वाकई इस आग को हवा देते हैं, तो क्या ये आग सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक रहेगी या ये पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है? इसका अंजाम क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिन पर हमें आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी।